آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 جو کہ سکون کی مشق ہے اس کو دیکھیں گے۔ بہت سے حروف اس میں لکھے گئے ہیں اور بہت سے الفاظ کی صورت میں ملا کے لکھے گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ سکون کی مشق کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جو کہ بہت کام آنے والے ہیں آپ کو اس مشق کی ریویژن کے دوران، دہرائی کے دوران۔ سب سے پہلے تو آپ را کے احکام کو دیکھ لیجئے کہ را اس مشق میں آپ کو جہاں بھی ساکن حالت میں ملے گی، سکون کے نشان کے ساتھ ملے گی، آپ نے اس را سے پہلے والے حرف کو غور سے دیکھنا ہے۔ اگر اس پر زبر یا پیش ہے را سے پہلے والے حرف پر، تو آپ نے اس را کو بھی پر پڑھنا ہے، پر کر کے وقف کرنا ہے یا سکون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، مثال کے لے لیجئے حمزہ زیر را ار، تو آپ نے پھر اس را کو باریک پڑھنا ہوگا، پر نہیں پڑھنا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے جو دو اہم نقطے ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان کے اوپر نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا۔ یعنی اگر مثال لے لیجئے کوئی بھی حرف ہے، جیسے یہاں پہ پہلا لفظ لکھا گیا ہے حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، تو اب یہاں پہ آپ انت ایسا پڑھیں گے یا یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے؟ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے تنوین کی آواز، جیسے کہ مثال لے لیجئے حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن، تو یہ جو دو زیر آ رہی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ دو پیش اور دو زبر، ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو اہم چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ نمبر 1 کہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ نے وہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں کرنا نون کی اور تنوین کی آواز پہ، بلکہ بہت کلیئر پڑھنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ کے پاس حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ حروف ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے وہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ لام اور را آ جائیں گی تو آپ نے ادغام ود آؤٹ غنہ کرنا ہے، یعنی ادغام ایسا کرنا ہے کہ جس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نون یا میم واو یہ آ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر ادغام مع غنہ کرنا ہے، ادغام ود غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تختی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے تختی آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اب ہم اس تختی کو 2 طرح سے پڑھیں گے، ایک ساتھ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ایک لفظ کو ہم ہجے کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا جو انداز ہوگا، جب ایک لائن مکمل ہو جائے گی تو ہم پھر اس لائن کو ملا کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو وقف کرنا اور غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا وہ چیز بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر نون تا زبر تا، تا۔ اب غور کیجئے تو میں نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر کیوں نہیں پڑھا، واضح کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کے بعد جو لیٹر ہے وہ تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے۔ میں نے یہاں پر نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا، مخفی کرنا ہے، ناک میں چھپانا ہے ود غنہ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ انتا، ٹھیک ہے، انتا نہیں کہنا بلکہ انتا۔ نیکسٹ حمزہ زیر ہا ایہ، دال زیر دی ایہ دی، با زبر عین با، دال پیش دو بعدو، با زبر طا باط، شین زبر شا باطشا۔ اب یہ وہ لیٹرز میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے طا کے جو کہ حروف قلقلہ کے لیٹرز ہیں۔ آپ نے یہاں پہ طا کو ہلا کے پڑھنا ہے، اس پر سکون کا نشان ہے۔ باطشا، سین زبر عین سا، یا زبر یا سا یا،